پھر میں دسو کہ نئے مسئلہ دین داخل کے میں ہو سکتے ہیں، جدو نئی نبوت نہیں تے نوا مسئلہ کے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ بدعات دا رد کرنا ختم نبوت کا تحفظ ہے، بدعات کا استہزاء اڑانا، بدعات کا رد کرنا، بدعات کو دین سے نکالنا، سنت کو خالص امت کے سامنے پیش کرنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ اہل حدیث ہر تقریر میں، ہر واعظ میں، ہر خطبے میں، ہر جلسے میں، ہر درس میں جناب بدعات کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ تاجدار ختم نبوت جدو بھی نعرہ مارے تو نعرے ڈنڈی ہوندی ہے، ضرور ڈنڈی ماردا ہے، تو ان پتہ ہے نا؟ ہاں یہ ڈنڈی تاں دور ہونی جدو دلوں نعرہ نکلے، ہجے سارے نعرے سوتو مارے۔ ہون دلوں اے ہون دلوں کڈیا سنا رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ حضرات بزرگوں اور دوست، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جلسہ منڈا پنڈ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ خطبہ مسنون تلاوت ہوئی، تفصیلی تلاوت انشاءاللہ میرے بعد ہوئی، اور انشاءاللہ نعت و نظم بھی ہوئی۔ میں توڑے قاری صاحب اور توڑے نعت خان دی تشریف آوری تک چند گزارشات عرض کرنا، پھر میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب ان دا خطاب ہوئے۔ چند منٹس میرے ال توجہ فرماؤ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس قرآن پاک تو بعد کیڑی حدیث آئے گی جس تے تسی ایمان لے آؤ گے؟ اس آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو حدیث قرار دیا۔ دوسری آیت مبارکہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ تبارک و تعالی تو زیادہ سچی حدیث کس دی ہو سکتی؟ اس آیت پاک نبی علیہ السلام دی آپ دا ہی فرمان حدیث نہیں بلکہ قرآن کو بھی اللہ نے حدیث کیا ہے۔ ان دو آیات تو علاوہ بھی قرآن پاک کئی ایک آیات نے جس مقام تے قرآن نو اللہ نے حدیث کیا ہے۔ اور قرآن دے اندر ہی نبی علیہ السلام دی بات نو بھی حدیث کیا ہے۔
گویا قرآن بھی حدیث ہے اور نبی علیہ السلام دا فرمان بھی حدیث. اور جڑا شخص قرآن اور حدیث نو اپنے لئی ڈائریکٹ رہنما اور سرچشمہ ہدایت جانے اس دا نام اہل حدیث. توجہ تو آڈی میرے آ رہے تاکہ تھوڑے وقت ایک پیغام میں دین دی کوشش کرن. ہوں اس طرح سمجھو کہ جو اس وقت تک بیان ہویا ہے قرآن حدیث ہے، نبی علیہ السلام دا فرمان حدیث ہے، اور انہاں دوہاں نو جیڑا بندہ اپنے لئی ہدایت اور سرچشمہ ہدایت اور رہنما سمجھے وہ اہل حدیث. حتیٰ کہ اگر ایک بندہ قرآن اور حدیث نو ڈائریکٹ اپنے لیے رہنما سمجھے لیکن کسی امتیازی مسئلے وہ اہل حدیث دے معروف جڑے امتیازی مسائل نے انہاں وچ کسی نال اختلاف کردا ہے تو وہ پھر بھی اہل حدیث. مثلا ایک بندہ کہندا ہے کہ قرآن حدیث ہی رائے نجات ہے، لیکن فلاں مسئلہ جڑا ہے وہ میری سمجھ دے مطابق اس طرح نہیں جس طرح عمومی طور تے اہل حدیث کر رہا ہے. وہ شخص بھی اہل حدیث ہے چاہے کسی ایک دو امتیازی ساڑھے مسائل اس انہوں اختلاف بھی کرے. اور دوسرا شخص جتنے اہل حدیث پہ امتیازی مسائل امتیازی اعمال نے انہاں سارے سانل متفق ہوئے جو اسی کرنے وہی وہ کرے. لیکن قرآن اور حدیث نو اپنے لئی ڈائریکٹ رہنما نہ جانے تے سارے مسائل ساڑھے متفق ہون دے باوجود بھی وہ شخص اہل حدیث صرف ان امتیازی مسائل دا نام مسلک اہل حدیث نہیں. مسلک اہل حدیث نام ہے کتاب و سنت. کتاب و سنت رہنمائی، یا اس طرح سمجھ لو کہ قرآن اور حدیث جو قرآن دی ہر آیت دی ایک مراد ہوگی. وہ مراد قرآن کس دا کلام ہے؟ توجہ ہے تو آڈی قرآن کس دا کلام ہے؟ اللہ. قرآن پاک دی ہر آیت دی ایک مراد ہے جس واسطے اللہ نے اس آیت رو نازل کی. اس نو آدھنے مراد اللہ دی مراد. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث بیان فرمائی. اس حدیث دے وچ ایک مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اچ مراد اللہ دی، حدیث اچ مراد رسول اللہ دی. جو قرآن پاک جس واسطے اور جس عمل واسطے اللہ نے نازل کیتا ہے اس مراد تک سوائے رسول دے کوئی نہیں پہنچ. اور جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا اس مراد نو پہنچے نے تے مصطفیٰ دے صحابہ پہنچے. ساڑھا موقف ہے کہ قرآن پاک اور حدیث دی جو مراد اللہ اور اس دے رسول اور صحابہ کرام نے جویں سمجھے ہے اس سمجھ دے ہوتے عمل کرن دا نام مسلک اہل حدیث. اس بات ذرا پھر غور کریں.
ایک قرآن دی آیت ہوندی ہے، اس نو میں پڑھنا تے میں کہنا اس آیت تو میں ایک گل سمجھے، اس آیت تو میں ایک گل سمجھیا تے میری سمجھ دی کوئی ایسی ہے۔ تو اے امت نو دسنا ہے کہ اس آیت تو رسول اللہ نے کی سمجھا ہے تے صحابہ کرام نے کی سمجھا، جو انہاں سمجھا ہے اس سمجھ دے مطابق عمل کرنا۔ ہون ایک یہ نال ملدی جلدی تو دوسری بات سمجھان دی کوشش کر، قرآن نازل ہو چکا ہے، سارے دا سارا قرآن پاک ساڑھے کول محفوظ اور موجود، احادیث بھی نازل ہو چکی ہے، اور قرآن اور حدیث نو سمجھا بھی جا چکا ہے کہ اس آیت تو کی مراد ہے، اس آیت تو کی مراد ہے، اس آیت تو کی مراد ہے۔ قرآن نازل بھی ہو چکا ہے تو انہوں سمجھا بھی جا چکا ہے، حدیث نازل بھی ہو چکی ہے تو انہوں حدیث نو سمجھا بھی جا چکا ہے۔ ہن ساڑی ذمہ داری ہے کہ قرآن اور حدیث نو جویں سمجھا جا چکا ہے او دے مطابق عمل کرنا۔ اصل قرآن دی کسی آیت تو کوئی نواں مسئلہ نہیں ثابت کر، نہ کسی حدیث رسول تو کوئی نواں مسئلہ ثابت کر، قرآن حدیث بھی مکمل ہے اور اس دی فہم اس دی سمجھ بھی مکمل، ہن صرف عمل باقی کہ قرآن تے عمل کیجئے، حدیث تے عمل کیجئے، جویں مصطفیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے سمجھ کے عمل کیتا، یہی مسلک اہل حدیث، یہی منہج اہل حدیث اور یہی دعوت اہل حدیث، اور ساڑا نام یہ لقب اہل حدیث جڑا ہے، اور تسی ویکھ رہے ہو سٹیج تے غازی اسلام رانا محمد شفیق خان صاحب پسروری موجود نے، جنہاں دی کتاب ہے اس موجود لقب اہل حدیث۔ لقب اہل حدیث اتنا پیارا ہے کہ انج دا نام تسی پورے ماحول جو ویکھ لو کسے گروہ نو انج دا نام نصیب نہیں ہوا کہ ساڑا مسلک منہ جڑے ہے نبی علیہ السلام دی ذات۔ اہل حدیث دا کی معنی ہے قرآن والے اور حدیث والے، دو ہی چیزیں دسی ہیں سن، قرآن حدیث ہے تے حدیث رسول بھی حدیث، تے دوہانوں جڑا اپنے لیے راہ نجات سمجھے وہ اہل حدیث۔ یا دوسرا اگر اپنی زبان معنی سمجھنا چاہو نا تو اہل حدیث دا معنی ہوتا ہے نبی علیہ السلام دے سانس مبارک نو سنبھالنے والے اور اس دے مطابق عمل کرنے، جو کچھ حضور نے فرمایا ہے اس تے ویکھ لو 1450 سال ہو گئے، آج تک اسی طریق تے قائم ہے جس تے صحابہ کرام موجود ہیں۔ یہ تسلسل ہے ایک عمل کہ نبی علیہ السلام تو لے کے آج تک 1450 سال گزر گئے، لیکن اصل تے اگر قائم کوئی گروہ ہے تو اہل حدیث، کیونکہ اصل جڑی چیز ہے وہ قرآن اصل، اصل قرآن اور حدیث، ایہی دو چیزیں نازل ہو یا قرآن پاک دے الفاظ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ فرما آجو قرآن والا جو تعالو الى ما انزل اللہ و الى الرسول، قرآن والا جو اور حدیث پاک والا جو اللہ نے نازل فرمایا اس یعنی قرآن والا جو و الى الرسول اور نبی علیہ السلام دی حدیث پاک والا جو، اصل دو ہی چیزاں نے، قرآن ہے، دوسری چیز میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آپ دا فرمان۔ قرآن پاک ایک اور آیت مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اور اپنے اولی الامر دی صاحب امر جڑے تواڈے اندر حکمران حاکم وقت نے انہاں دی اطاعت کرو، اپنے علماء دی، اپنے فقہاء دی، بزرگان دین، اپنے امیر دی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اپنے اولی الامر دی اطاعت کرو۔ لیکن کب تک اطاعت کرو؟ اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت ہر حالت دے اندر، نبی علیہ السلام دی اطاعت ہر حالت دے اندر، خوشی ہوئے یا غمی ہوئے، بات ذہن اندر آوے، سمجھ آوے تاوی ٹھیک، نہ آئے تاوی ٹھیک، قرآن بھی حق کے میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی حق نہیں آئے میں سمجھ لو۔ جدوں نبی علیہ السلام دی حدیث آ جائے، عقل نال سوچنا نہیں، پہلے مننا ہے، پہلے مان لے آنا ہے۔ عقل چ آ جائے تاوی ٹھیک ہے، دے عقل چ نہ آئے تے تاوی ٹھیک ہے۔ عقل محدود ہو سکتا ہے، پیغمبر دی حدیث اندر شک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ فرمایا میرے پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے نال، اپنی خواہش نال بول دے نہیں، جدوں بھی بول دے نے کہ دے حکم نال، کہ دے امر نال، اللہ دے امر نال۔ قرآن دا ایک اور آیت مبارکہ سنیے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وداعیا الاللہ بِإِذْنِهِ، سارا کی دامنج اکو لفظ دے اندر بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ نبی علیہ السلام اللہ وال بولاند نے بے اذن ہی، او دے اذن نال، او دے امر نال، او دے حکم نال۔ قرآن پاک دی ایک اور آیت مبارکہ فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ اے محبوب جی اللہ دی وحی نو مضبوطی نال پکڑ لو۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک، جو کچھ اول نازل ہویا ہے، جو کچھ اول وحی ہوئی ہے، انہوں تمسک، او دے نال تعلق، انہوں مضبوطی نال پھڑ لو۔ تسی صراط مستقیم تے ہو میرے پیارے۔ اے دے نال آیت مبارکہ جوڑیے، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے یاسین والقرآن الحکیم، اللہ فرماتے نے میں قسم اس حکمت والے قرآن دی، محبوبہ تسی میرے رسول بھی ہو اور تسی صراط مستقیم تے بھی ہے۔ وہ قرآن گارنٹی دے رہے ہے محمد مصطفیٰ صراط مستقیم تے نے، لیکن دانال قرآن وضاحت کر رہے، ایک آیت دوجی آیت دی تفسیر آپ کر رہی ہوں دیئے، اور سب تو پیاری تفسیر ہوئی ہوں دیئے جڑا قرآن اپنی تفسیر آپ فرما دینا ہے۔ قرآن بعض دفعہ اپنی تفسیر آپ کر دینا ہے۔ قرآن دی تفسیر بعض دفعہ حدیث پاک اندر ہوں دیئے، بعض دفعہ قرآن پاک اندر ہوں دیئے۔ اور میری جماعت شیخ القرآن جناب شیخ الاسلام مولانا ثناء العمر سری رحمت اللہ علیہ نے قرآن دی تفسیر قرآن نال آپ نے الگ ایک آپ نے ممتاز مقام حاصل ہے کہ آپ نے قرآن دی تفسیر قرآن نال فرمائی ہے۔ سنیے، توجہ فرمائیے، جڑا میں پیغام دینا چاہنا کہ قرآن خود اپنی تفسیر آپ کردہ ہے۔ قرآن سورہ یاسین فرماندہ ہے انک لمن المرسلین،
علی صراط مستقیم. محبوب جی تسی میرے رسول بھی ہو تے بولو صراط مستقیم تے بھی ہو. تے دوسری آیت جڑی میں پہلے پڑھی او دے وچ اللہ کی فرماندا ہے تسی کیوں صراط مستقیم تے ہو؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک. میرے محبوب جی تسی وہی نال جمے رہو، وہی نال ڈٹے رہو، وہی نال تمسک تعلق توڑا قائم رہے، وہی نو اپنی مضبوطی نال پکڑ لو تے تسی صراط مستقیم تے ہو. میں سوال کرنا چاہنا ساری کائنات سردار امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک صراط مستقیم تے کیوں نے کہ او اللہ دی وحی تے قائم نے. اللہ فرماندا ہے جے وحی تے قائم رہو گے تے تسی صراط مستقیم تے ہو. لہذا چونکہ تسی صراط مستقیم تے ہو وحی دے تے قائم رہو. جے ساری کائنات دے سردار وحی تے قائم ہون دی وجہ تو صراط مستقیم تے نے تے اور کیڑا ہو سکدا ہے جڑا وحی نو چھوڑے تے کہے میں صراط مستقیم تے ہاں؟ اور کیڑا ہو سکدا ہے جڑا وہی تو ہٹ کے کہے میں صراط مستقیم ہاں؟ صراط اچھا آ رہے ہو؟ چلو تسی نیڑے نیڑے ہو جاؤ. سارے بزرگ چھٹی لے کے جا رہے ہیں نا، آ رہے ہیں تسی توجہ اگے آ جاؤ اور اگے آ جاؤ. جدو نماز پڑھن لگتے ہیں ادو بچے پہلی صف کوئی کھلو جانتے ہیں غصے نال ہوندے ہو پچھوں وہ تے تقریر والی باری مولوی دے اگے بٹھا دیندے ہو. نیڑے نیڑے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. میرے محبوب تسی صراط مستقیم تے ہو. وہی نال تمسک اپنا قائم رکھیے، وہی ہوتے مضبوطی نال محبوب جی ڈٹ جائیے، قائم ہو جائیے. جے پیغمبر وہی تے رہن تے صراط مستقیم تے نے، پھر آپ تو علاوہ کون ہو سکتا ہے جڑا وہی چھوڑے تے کہے میں صراط مستقیم تے ہاں؟ جڑا اللہ دی وہی تے قائم رہندا ہے اوہی صراط مستقیم تے وے. اہل حدیث دا جو عمل ہے وہ وہی تو ثابت ہے. اہل حدیث دے ہر عقیدہ ہر عمل اللہ دی وہی تو ثابت ہے. اے پوچھنا تواڈی ذمہ داری ہے. پوچھیے لوگاں کولوں، نہ پوچھیے علماء اہل حدیث کولوں کہ جڑا اے عمل کر دے او دے کول تواڈے کول کی دلیل ہے؟ ہر عقیدے دے اوتھے عمل جناب قرآن دی دلیل ہوئے گی یا حدیث مصطفیٰ دی دلیل ہوئے گی. قرآن جو دلیل ہوئے یا حدیث پاک جو دلیل ہوئے برابر ہے. کیوں؟ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے میں قرآن بھی دیتا ہے اور دی مثل دوسری چیز یعنی حدیثہ بھی عطا فرمائیے. قرآن جو دلیل آ جائے یا حدیث جو دلیل آ جائے، جو بھی اہل حدیث کا عقیدہ ہے، جو بھی عمل ہوتے وہی تو دلیل موجود ہے. ایک ایک عمل دے ہوتے وہی دا پیغام وہی دی دلیل موجود ہے. تائیں تے اہل حدیث تے جناب منہج عقیدہ ذرا غور کیجئے. قرآن کی اند ہے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. فرمایا دین کامل مکمل ہو چکا ہے اور اللہ دی رحمت نہ جدوں دا دین مکمل ہویا. پیغمبر علیہ السلام دی ذات تے 1450 سال ہون والے نے ساڑھے لئی یہی دین کافی ہے. اسی راضی ہیں اس بات رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس بندے نے ایمان دی حلاوت نو چکھ لیا ہے، انہیں ایمان دی مٹھاس نو پا لیا ہے جڑا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو جائے اور اسلام دے دین ہون تے راضی ہو جائے. اسی اسلام دے دین ہون تے راضی. پیغمبر تے جو دین نازل ہویا ہے وہی دین ہے، وہی وہی ہے، وہی معصوم ہے، وہی محفوظ ہے. خدا محافظ ہے اللہ ہے. قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے. جو کچھ پیغمبر دی ذات تے نازل ہویا ہے انہوں دین کیا جاندہ ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. ہن قیامت تک عمل باقی ہے، نواں مسئلہ دین اندر داخل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. جڑا اس اسلام تو علاوہ کوئی اور دین لبن دی کوشش
کردا ہے تلاش کردا ہے فلن یقبل منہ جیڑی چیز نبی علیہ السلام دے زمانے دین نہیں وہ اج بھی دین نہیں ہو سکدا جیڑی چیز صحابہ کرام دے زمانے دین نہیں وہ دین اج بھی نہیں ہو سکدی دین داخل نہیں ہو سکدی جیڑے اس دور اندر ثواب دا کم نہیں سی اس دور اندر بھی وہ ثواب دا کم نہیں ہو سکدا جیڑا اس دور دے اندر شریعت دے اندر نہیں سی اج بھی شریعت دے اندر نہیں ہو سکدا جیڑا اس دور دے اندر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا جیڑا اج کرے تے کبھی تے ثواب ملنا ہے وہ دین اندر نواں کم داخل کردا ہے وہ بدعت کردا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد جیڑا نواں دین وچ عمل داخل کردا ہے میں پوچھنا چاہنا جے قیامت تک ہر صدی اندر ہر سال یا ہر صدی دے اندر ہر دور جے دین وچ نویں کم داخل کرنے نے پھر ختم نبوت دا معنی کیے پھر آخری نبی ہون دا معنی کیے جدوں اطاعت مصطفیٰ دیے جناب اقتداء قیامت تک مصطفیٰ دیے اطاعت مصطفیٰ دیے شریعت مصطفیٰ دیے سنت مصطفیٰ دیے ان زمانہ مصطفیٰ دے قیامت تک آپ کی شریعت نبوت جاری ہے ہون کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جدو نبوت بند ہو چکی حضور تو بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا پھر میں دسو کہ نئے مسئلہ دین داخل کیویں ہو سکتا ہے جدو نئی نبوت نہیں تے نواں مسئلہ کیویں داخل ہو سکتا ہے بدعات دا رد کرنا ختم نبوت کا تحفظ ہے بدعات کا استہزاء اڑانا بدعات کا رد کرنا بدعات کو دین سے نکالنا سنت کو خالص امت کے سامنے پیش کرنا یہ عقیدہ ختم نبوت کا تقاضا ہے تم پوچھتے ہو کہ اہل حدیث ہر تقریر میں ہر واعظ میں ہر خطبے میں ہر جلسے میں ہر درس میں جناب بدعات کا رد کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ تاجدار ختم نبوت جدو بھی نعرہ مارے تو نعرے ڈنڈی ہوندی ہے ضرور ڈنڈی ماردا ہے تو ان پتہ ہے نا ہاں یہ ڈنڈی تاں دور ہونی جدو دلوں نعرہ نکلے ہجے سارے نعرے سوتو مارے ہون دلوں اے ہون دلوں کٹے سنا رہا یہ جدو میں آنا ہر سال نویں جماعت چوندا ہے توجہ ہے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا اہل حدیث اسے دین دیوتے عمل کر رہے ہیں جو مصطفیٰ دی ذات پاک تے نازل ہوئے ہیں ہون 1450 سال تک اہل حدیث نے اللہ دی رحمت نال ہر دور اندر ہر زمانے اندر بدعات دا رد کرتے رہنے بدعات نو دین اچ داخل نہیں ہون دیتا نہ دین اندر وعدہ ہون دیتا ہے نہ دین اندر گھاٹا ہون دیتا ہے تے ساڑا کم اسے اسلام دین نال جو پیغمبر تے نازل ہوئے ہیں ساڑا کم پورا ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ سن کدے لوڑ نہیں پئی یا پورے اجتماع اندر میری طرفوں کھلی دعوت ہے کوئی ایک بندہ کھڑا حل قرآن حدیث جو میں نہیں لبیا تے علماء اہل حدیث نے فرمایا ہے کہ ایس مسئلے دا حل قرآن حدیث کوئی نہیں کہ تسی جا کے فلاں مسلک دے عالم کو لو پوچھ لو چونکہ اسی صرف قرآن حدیث نو اپنے لی حجت قانون شریعت سمجھنے اور دین سمجھنے لہذا اے مسئلہ قرآن دی جو لبیا تے ملیا کوئی نہیں تے فلاں عالم کو چلے جاؤ فلاں مسلک دے بزرگ کو چلے جاؤ فلاں مفتی کو چلے جاؤ فلاں ڈاکٹر کو چلے جاؤ او دے کو جا کے مسئلہ پوچھ لو تے ساڑھے مسلک جے دا حل کوئی نہیں کیونکہ قرآن حدیث ہی ساڑھے کو لے تے اے مسئلہ قرآن حدیث کوئی نہیں اتنے 100 سال گزر جان دے بعد
باوجود دنیا کوئی اہل حدیث نہیں جنہیں غیر اہل حدیث کو لو جا کے کدے مسئلہ پوچھے ہوئے اس ارادے نیت نال یہ اس جواب نال کہ میرے مسئلہ کندرے دا حال موجود کوئی نہیں لائیے تسی مسئلہ پیش کیجئے ہو سکتا ہے کہ مسئلہ میرے علم چ نہ ہوئے یہ ہو سکتا ہے کہ مسئلہ جڑا تسی پوچھو سوال کرو میرے علماء دے علم چ نہ ہوئے لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ وہ مسئلہ قرآن چ نہ ہوئے مسئلہ مصطفیٰ دی حدیث چ نہ ہوئے ہو سکتا ہے میں حل نہ کر سکا میری جماعت دا کوئی مفتی کوئی بزرگ کوئی شیخ حل نہ کر سکے وہ دے علم چ نہ ہوئے لیکن قرآن چ نہ ہوئے اے بولو ہو سکتا نہیں حدیث چ نہ ہوئے وہ مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا آج تک سن ضرورت کسی غیر اہل حدیث عالم دی نہیں پئی دے بیسیوں واقعات میں ثابت کر سکنا کہ غیر اہل حدیث عوام ساڑھے کل آندھی ہے کہ مولوی بھی آندھے نے اور آگے پوچھ دینے کہ اے مسئلہ بن گئے اے مسئلہ بن گیا تے ساڑھنا لیک مسئلہ بن گیا تے ایدہ حال ساڑھے کل کونی رہا تھے تسی ان دسو تے میں پوچھنا چاہنا تو سا قرآن حدیث تو اصل نو چھوڑ کے آگے بڑھے ہو نکلے ہو پھر بھی توڑا کم پورا ہویا پھر بھی کم پورا نہیں ہویا پھر بھی توڑی عوام ہزاران دی تعداد اندر اہل حدیث علماء کل مفتیان نظام کل آئے کہنے لگی جی ایس مسئلے دا حل دسو تے پھر پتہ کیڑا مسئلہ ایس مسئلے دا حل دسو ساڑی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا میاں بی بی دا تے میں غصے اندر آکے طلاق دے بیٹھا وہاں جدو میں غصے طلاق دیتی ہے تے میں پتہ ہی نہیں چلیا میں کنی واری گئی ہے میں تے 1000 واری کہہ گیا 7 واری کہہ گیا 10 واری کہہ گیا 3 واری کہہ گیا ہون دسو میں کی کراں تے اسی آنے جاؤ انہاں کو پوچھو جیڑے جنہاں چندے دین دے رہے ہو جنہاں دی مسیطہ بڑھان دے رہے ہو جنہاں دے نعرے لان دے رہے ہو جنہاں نو آن دے رہے ہو کی آن دے رہے ہو جنہاں دے نعرے لگان دے رہے ہو جنہاں دی گتی نال منسلک کو انہاں کو پوچھو کہنے لگے انہاں کو تے پوچھے میں کیا پھر جن انہاں دسیا ہے میں کہا پھر جن جڑا انہاں دسیا وہ گل دسن پوچھنا لی نہیں جڑا انہاں دسیا ہے وہ گل دسن پوچھنا لی نہیں او فرماندے نے او کی فرماندے نے او آندے نے حلالہ کرو توڑیاں تینوں طلاق ہو گئی نے تے میں کہا پھر ادھر کیوں آئے ہو تشریف کیوں لے آئے ہو پھر جاؤ حلالہ کرو کہنے لگے غیرت نہیں مندی تے میں پوچھنا جس مسلک دے اندر غیرت محفوظ نہ رہے اتے رہن دی کیڑی لوڑے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اسی تے دعوت دے رہے ہیں آؤ ساری نسبتہ چھوڑ کے قرآن والا جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث والا جاؤ ایک ایک عمل پیش کیجئے اہل حدیث دے سامنے جواب دیجئے توڑی عزت بھی محفوظ غیرت بھی محفوظ ہے یہ تے غیرت محفوظ نہ روے اتے نہیں رہنا چاہیے قرآن و سنت نو چھوڑیاں بندہ ذلیل ہو جانا ہے قرآن و سنت نو چھوڑیاں بندہ شرک اندر چلا جانا ہے قرآن و سنت نو چھوڑیاں بندہ بدعت اندر چلا جانا ہے قرآن و سنت نو چھوڑ دے وے بندے دی غیرت بھی محفوظ نہیں رہندی نہ عزت محفوظ رہندی ہے نہ غیرت محفوظ رہندی ہے اگر دفاع چاندے ہو اپنی عزت دا تے غیرت دا او دا ایک کوئی راستہ ہے کہ مسلک اہل حدیث اپنا لیجئے وگرنہ گمراہی دی دلدل اندر پھنسے رہو گے نکلن دا کوئی راہ نہیں لپے گا قرآن دے الفاظ فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اہلیت تکبیر نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قاضی عبد الرشید ارشد صاحب نعرہ تکبیر مناظر اسلام استاد العلماء مسلک اہل حدیث تے عظیم شخصیت محسن حضرت قاضی عبد الرشید صاحب تشریف لے آئے تو آڑی توجہ میرے ور رہے دعا کرو اللہ انہوں نے لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے سنیے جڑا پیغام میں دینا چاہنا بڑا پرانا نعرہ سی بہت عرصہ ہو گیا ہے اگلے دن کسی جلسے دے اندر میں سنیا بڑے عرصے بعد پتہ نہیں کہ کسی شاید شکار ہو گیا ہے نعرہ ہر جلسے دا زینت ہوندہ سی نہ حنفیہ
بولو بولو نہ حنفیہ نہ جعفریہ، اچھی کہو پیار محبت نال، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، مل کے محبت عقید نال کہو نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ، اس نعرہ مسلک اہل حدیث دا مقصد نہ چھوڑے، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ محمدیہ۔ سنو آج جی میں ایک دوست کو نا چھانگچ بیٹھا ہے، شور کوٹ بیٹھا سا، تو تھے ایک نوجوان اہل حدیث ہویا ہے، وہ لے آئے میں نے ملان واسطے، آج دی گل ہے مغرب تو پہلے تھی، وہ ملان لے جڑے اہل لڑکا جی نواں اہل حدیث ہویا تھا، اینو درہ ملو، تو پتہ نال کیا تو وہ آندھا جی جدو یہ اہل حدیث ہویا نا تیدہ ابا انہوں آندھا ہے کسی بندے نے کہا تیرا بیٹا سنے اہل حدیث ہو گئے، تو پتہ بزرگ کی آندھے وہ اہل حدیث نہیں، وہ کہنے لگے اتنا ہی گیا ہے کیڑا تھلے گیا ہے، اوپر ہی گیا ہے حدیث والی گیا ہے تھلے تے نہیں آیا، گلہ تے تان دے ہو جی تھلے نو گرے ہوئے اتاں نو گیا ہے تے نو جان دے ہو۔ تو پھر میں کہا میں نے ابا جی بھی ملا دے، وہ اللہ کی دا نکل دے ابا جی بھی مل گئے، میں کہا تُسی بھی ہوتے آجو، پتر جی ٹور گیا ہے۔ حق دی آخری سیڑھی مسلک اہل حدیث ہے، اس تو اوپر کچھ بھی نہیں، مسلک اہل حدیث حقانیت دی آخری سیڑھی ہے، باقی سارے کوئی نیچے کھڑا ہے، کوئی دوسرے ڈنڈے دے کھڑا ہے، کوئی تیسرے دے کھڑا ہے، کوئی چوتھے دے کھڑا ہے، جے چاندے ہو حق تک پہنچیے اوپر آ جائیے، کہتے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یسدون عنک صدودا۔ سنو اہل حدیث کے میں حدیث دے ہوتے عمل کرنا، ایک ایک عمل ہاتھ نماز اندر ہاتھ سینے تے بننا ہے، تے دلیل دی بنیاد تے بننا ہے، حدیث دی بنیاد تے بننا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، نماز شروع کرتے رکو جاندے سر اٹھان دے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت لئی اٹھ دے، تے حدیث دی روشنی اندر سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، تے حدیث دی روشنی اندر رکوع تے جاندے، تے حدیث دی روشنی اندر رکوع تے اپنی پیٹھ تے سر نو برابر رکھ دے، حدیث دی روشنی اندر سمی اللہ لمن حمدہ کہندہ، حدیث دی روشنی اندر ربنا ولک الحمد پڑھ دے، حدیث دی روشنی اندر حمدن کثیرن پڑھ دے، حدیث دی روشنی اندر ایسا جناب اگر اللہ مباعد بینی نماز شروع کرن تو فوری بعد پڑھ دے، تے حدیث دی روشنی اندر یہ سبحانک اللہم پڑھ دے، تے حدیث دی روشنی اندر یہ امام دی فاتحہ امام دے مگر پڑھنا ہے، حدیث دی روشنی اندر امام جدو آمین کہندہ ہے مگروں اہل حدیث مقتدی آمین کہندہ ہے، حدیث دی روشنی اندر پھر رکوع تو بعد جدو اہل حدیث سجدے وال جانا ہے پہلے ہاتھ رکھ دے پھر گھٹن رکھ دے، حدیث دی روشنی اندر 7 ہڈیوں تے سجدہ کر دے زمین دے ہوتے، حدیث دی روشنی اندر پھر 2 سجدے درمیان بہ کے دعا پڑھ دے، حدیث دی روشنی اندر دوسرے سجدے تو بعد جلسہ استراحت کر دے، حدیث دی روشنی اندر پھر دوجی رکعت پڑھ دے، جویں حدیث پاک اندر ہے میرے مسلک دی ایک عمل نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، زکاة ہوئے، جنازہ ہوئے، کوئی مسئلہ ہوئے، کوئی عمل ہوئے، او دی حیات انجیئے او دا نقشہ جویں بیان فرما گئے میرے محبوب، جویں حیات بیان فرما گئے میرے پیغمبر، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس نمونے تے اس ماڈل تے اس سنت تے قائم رہندا ہے، اس نقشے تے قائم رہندا ہے، نہ پیر اگا رکھ دا ہے نہ پیچھے رکھ دا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ دی اتباع کرتا ہے، آپ دے نقشے قدم تے چلنا ہے، جے ہمیں سمجھ نہیں آئی تے میں ایک مثال دے کے بات نو کلوز کرن دی طرف لے کے جانا۔ عید الفطر والے دن توجہ فرمائیے، اہل حدیث عید الفطر پڑھدا ہے کیویں سویرے اٹھدا ہے فجر دی نماز ادا کردا ہے، عید الفطر یکم شوال نوں ہوندی ہے، عید رمضان المبارک دا مہینہ ختم ہوندا ہے، سویرے عید ہوندی ہے، جدوں عید دا دن ہوندا ہے سویرے اٹھدا ہے نماز فجر پڑھدا ہے، سورج چڑھدا ہے غسل کردا ہے، غسل کرن تو بعد خوشبو لاندا ہے، کپڑے پاندا ہے، یا نویں کپڑے پا لیندا ہے یا پرانے صاف ستھرے دھوئے ہوئے کپڑے پا لیندا ہے، خوشبو لگا لیندا ہے، پھر کر اندر آندا ہے کوئی مٹھی چیز بناؤ کیونکہ میرے محبوب دی سنت ہے، میں عید پڑھن جانا ہے کوئی مٹھی چیز بناؤ، میں مٹھی چیز کھا کے جاواں گا، حضور دی سنت۔ واہ اہل حدیث تو اینی سنت بھی کدے حضور دی چھڑی نہیں۔
پھر تکبیرات کہندے ہویا اپنے گھر چوں نکل دے سیدھا عیدگاہ جاندا ہے. عیدگاہ وقت بھی ہوندا ہے جے امام نہیں آیا ہوندا لیکن نماز نہیں پڑھدا بہ جاندا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے عیدگاہ نماز کوئی نفلی آ کے پہلے پڑھی نہیں. جویں آپ نے کیتا ہے جے سنت تو ثابت ہوئے تے کرنے آ, جے سنت ترکی ہوئے جتھے کم حضور نے نہیں کیتا ہوتے نہیں کر دے, تے جتے حضور نے کیتا ہے وہ کم کرنے آ. سن لیجئے میرے جماعت دا عقیدہ, جیڑا کم حضور نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے, تے جیڑا مصطفیٰ نے نہیں کیتا وہ نہ کرنا بھی سنت ہے, وہ نہ کرنا بھی سنت ہے. انہوں سنت ترقیہ کیا جاندہ ہے. جیڑا کم حضور نے کیتا ہے وہ کرنا سنت ہے, جیڑا مصطفیٰ نے نہیں کیتا بولو اس مقام تے وہ کم نہ کرنا بھی, کچھ بولیو کم نہ کرنا بھی, وہ نہ کرنا بھی سنت ہے. ہن ذرا توجہ کیجئے, عیدگاہ نبی علیہ السلام نے نماز نفلی کوئی عبادت نہیں فرمائی, تکبیرات کیاں نے بس تکبیرات کہنے رہنا ہے. امام آیا اس نے 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھائی ہے, 12 تکبیرات زید کیاں نے. پہلی رکعت اندر 7 نے, دوسری رکعت دے اندر 5 تکبیرات نے. پہلی رکعت اندر انہیں سورۃ الاعلیٰ پڑھی ہے, دوسری رکعت اندر سورۃ الغاشیہ پڑھی ہے. انہیں نماز دا سلام پھیریا ہے, پھر خطبہ ارشاد فرمایا. امام نے خطبہ دیتا ہے, خطبہ دیون تو بعد دعا کیتی ہے, دعا کر کے تکبیرات کہندے ہویا راستہ بدل کے واپس گھر آ جانا ہے. اس روٹ دا تعین میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اٹھے تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق, جناب نہائے تے پیغمبر دے طریقے دے مطابق, کپڑے پائے تے محبوب دے طریقے دے مطابق, کوئی مٹھی چیز کھا دی حضور دے طریقے دے مطابق, تکبیرات پڑھی نے آپ کی سنت دے مطابق, نماز عید پڑھی آپ کی سنت دے مطابق. 2 مہینے تے 10 دن گزرے تے اس عید تو وڈی عید آ گئی. توجہ کیجئے, پہلے مٹھی عید سی, ہن جناب دوسری عید آ گئی ہے جنہوں عید الاضحیٰ کیا جانا ہے. اس دن بھی نبی علیہ السلام دا معمول پاک حدیث پاک سیرت مصطفیٰ اندر کی ہے کہ غسل کیتا جائے, کپڑے پائے جانا ہے یا دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پائے جانا, خوشبو لگائی جائے. محبوب جی پچھلی عید تے مٹھی چیز کھاتی سی, آج عید الاضحیٰ پڑھنوں جانا ہے, آج کی کھانا ہے. فرمایا میرے پیارے ہو آج کوئی شے نہیں کھانی, پچھلی عید تے مٹھی چیز کھوائی سی, آج کھائے بغیر جاؤ تے واپسی آؤ تے توڑے واسطے قراری چیز دا انتظام ہوئے گا. یہ جناب کہنے عیدگاہ اندر ایویں عید پڑھی ہے جویں عید الفطر پڑھی ہے, خطبہ سنیا دعا کیتی ہے, واپس پلٹا ہے, واپس پلٹے نے تیا کہ جانور ذبح کیتا ہے, او دا گوشت بنایا کلیجی انہوں بر کڈیا, انہوں بنیا, انہوں کھاتا ہے. پہلی عید بھی انج گزاری جویں مصطفیٰ دی سنت ہے, دوجی عید بھی انج گزاری جویں مصطفیٰ دی سنت ہے. تقریباً 3 مہینے دے 11 دن گزرے تے 2 عیداں تو وڈی عید آ گئی. ہن سمجھ آؤں دی پہ 2 عیدہ تو بڑی عید آ گئی. عید الفطر تو بھی بڑی تے عید الاضحیٰ تو بھی بڑی, جس نو آندنے جشنے عید میلاد النبی او آ گئی عید. ہون اساں کیا چلو وڈی عید آ گئی ہے, جے آندنے اے عیداں 2 بھی عید صدقے ملیاں نے, لہذا اس عید نو کی کرنا ہے. اساں قرآن کھولے 30 پارے, عید الفطر تے محبوب سمجھا گئے, عید الاضحیٰ بھی مصطفیٰ سمجھا گئے, تے جڑی 2 تو وڈی عید حضور نے انہوں بھی ضرور سمجھایا ہوئے گا. اساں کیا نبی علیہ السلام نے اس عید والے دن بھی کچھ عمال دسے ہونگے, کچھ طریقہ دسے ہوگا, کوئی حیات کوئی کیفیت حضور نے بیان فرمائی ہوئے گی. آپ کیونکہ سب تو بڑی عید ہے تے حضور دی نسبت اس عید دے نال اس تو بھی زیادہ ہے کہ حضور دی ولادت نال اس دا تعلق ہے. ماشاء تشریف لے آؤ جناب, راضی ہو, توجہ ہے تو آٹی. قرآن پاک دیتی پارے کھولے کہ قرآن پاک جو اسی عید دا طریقہ مل جائے, قرآن پاک جو نہ ملے آفر صحیح البخاری کھولی, مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ دیگر کتب حدیث نو کھولے ہے, کس حدیث اندر ذکر نہ پایا سا کیا پھر کی کریے. عید بھی ہے تے دعا نالوں, اچھی بولو دعا نالوں, دعا نالوں وڈی بھی ہے. اجے میرا ٹائم کتنا رہا سارا ٹائم ہی تھا. شیخ حبیب الرحمان ساجد صاحب میں دیتا ہے 1.5 گھنٹہ, وہ میں 8 بجے شروع کیتا ہے, 8:45 یعنی 45 منٹ میرے ران دے. انشاءاللہ میں کچھ صدقہ بھی کرے سم باقی خطبات. توجہ ہے
تیسری عید آ گئی ہے، دو عیداں تو وڈی عید ہے تے اسا خیال کیتا باہے دا قرآن اندر تے طریقہ کوئی نہیں، حدیث اندر طریقہ کوئی نہیں، ہن دسو کی کریے؟ عید بھی مان لیا ہے، تمہارے اسرار پر ہم نے مان لیا ہے کہ یہ عید ہے اور جشن ہے، منانا ہے، لیکن اس کا کوئی طریقہ، کوئی حیت، کوئی کیفیت تو حدیث میں ہوگی نا، کہ قرآن جو لبیا نہیں، حدیث جو لبیا نہیں، ہن کی کریے؟ کہنے لگے ہوں تسی اینج کرو کہ ساڑھے کو پوچھو، میں کہوں پھر تسی دسو قرآن حدیث دے آیا کوئی نہیں، سانتے کے دے لبیا نہیں، یہ دا طریقہ سمجھاؤ، من لیا ہے، فرض کیتا، مان لیا، تسلیم کر لیا، عید ہے میلاد النبی، جشن ہے، منانا کیویں، وہ دا طریقہ حدیث، عید الفطر کا دا طریقہ میں دسے ہے، عید الاضحیٰ دا دسے ہے، تیجی عید دا سن ذکر نہیں ملیا، قرآن حدیث چوبہ کیویں کرنی ہے، ذرا تسی دسو۔ فرمان لگے تسی اینج کرو، 12 ربیع الاول سویرے اٹھو، جی اٹھ گئے، ہون دسو کی کرنا ہے، نہ ہونا ہے یا نہیں؟ پچھلی عید دو عیدہ گزری ہوتے ویچے نبی پاک نے فرمایا غسل کرو، ہون دسو، کہنے لگے نالو تامی ٹھیک ہے، جے نہ ہوتے تامی ٹھیک ہے، چونکہ ذکر حدیث اندر کوئی نہیں تھے، میں آگیا پھر کپڑے نوے پانن یا پرانے جنے پالو تامی ٹھیک ہے، پالو تے تامی ٹھیک ہے، جے پرانے پالو تے تامی ٹھیک ہے، میں کہا خوشبو جانے او دا بھی کوئی تعلق نہیں، میں کہا پھر کی کرنا ہے؟ او دیتے پچھلی دو عیدیں تکبیرات کہیں آسان، اس دن کی کرنا ہے؟ جانے تو دس دیاں کی کرنا ہے؟ میں کہا دسو کدھر جامنا ہے؟ جانے تو نہیں بھی دس دیاں، پہلے دسو توڑے گھر موٹر سائیکل ہے یا نہیں؟ موٹر سائیکل کی کرنا ہے؟ جانے او دا سلنسر کرنا ہے، میں کہا سلنسر کیوں کرنا ہے؟ جانے وڈی عید سلنسر کٹ کے چلیں گے تے پتہ لگے گا جدو اہل حدیث دے گھراں کولو مسجد کولو گزریں گے، آواز آئے گی تے اندر جدو سلنسر نکلے ہون گے تے آواز آئے گی تے پورے پنڈ نوں پتہ لگے گا کہ وڈی عید۔ تے میں کہا پھر جے موٹر سائیکل نہ ہوئے تے کہنے لگے سائیکل، میں کہا سائیکل بھی نہ ہوئے تے جنے رکشہ، جے رکشہ نہ ہوئے تے کہنے لگے ٹرالی، میں ٹرالی نہ ہوئے جنے ٹراک، جے میں کوئی شے نہ ہوئے جنے کس نہ لٹک جاؤنا ہے، تے میں کہا پھر جن ٹور پہنا ہے، تے میں کہا ٹور پہنا ہے، گھروں باہر نکلنا ہے، جن جی میں پھر کدھر جانا ہے؟ حج نو جائیے تے گھروں چلیندہ ہے تے بیت اللہ تک پوچھیندہ ہے، جی عمرے نو جائیے تے گھر تو سفر جناب مکہ مکرمہ تک شروع ہوندہ ہے، نماز واسطے ٹوڑیے تے گھروں تے مسجد اندر اویندہ ہے، عید پڑھن جائیے تے گھر تو عیدگاہ اندر جویندہ ہے، جس نے عید میلاد النبی منان واسطے گھروں نکلنا ہے تے اگوں کتھوں تک جانا ہے؟ کوئی روٹ اسلام اندر، دین اندر، شریعت اندر، کہنے لگے تو سب بس ٹور پہنا ہے، یہ موٹر سائیکل ہے ادھر چڑھ پہنا ہے، جی رکشہ ہے ادھر چڑھ پہنا ہے تے ٹور پہنا ہے، میں کہا پھر کدھر جانا ہے؟ جانا ٹور دیا جانا ہے، میں کہا پھر جانا کدھر ہے؟ جانا ٹور دیا جانا ہے، تو میں کہا جانا کدھر ہے؟ جانا ٹور دیا جانا ہے، میں کہا ٹور دیا جانا، جانا کیڑے پاس جانا؟ ایک کوئی پتہ نہیں ٹور دیا جانا، ایویں منڈا پنڈ چوں نکلو تے میں کہا پھر جانا ہے بائی پاس نو منہ دے لو تے بائی پاس تے پہنچ جاؤ، تے میں کہا پھر کدھر جانا ہے؟ جانا ہے تسی پھر جناب انج نہ او جڑا صدار بائی پاس اس پاس منہ دے دے بنا، تے میں جی صدار بائی پاس پہنچ گیا جانے او تو پھر تسا انج کرو با گھنٹہ گھر نو منہ دے دے بنا، میں جی گھنٹہ گھر پہنچ گیا جانے او دے 8 بازار نے ٹردے بھی تو پتہ تو لگ جائے گا نا، میں کہا 8 بازار ہو گیا، ہون کی کرنا ہے؟ جانے ہون شو پورے روڈ تے ٹور پہنا ہے، میں کہا پھر جانے ادھر ٹور دے جانا ہے، میں کہا پھر جانے شام ہو جائے گی پھر پیچھے نو ٹور پہنا ہے، میں کہا پھر کدھر جانا ہے؟ جانے پیچھے نو ٹور پہنا ہے، ٹور دے جانا ہے۔ ہن جے سویرے کوئی تو نے پوچھے کہ رات تہاڈا جلسہ ہی تے تہاڈے علماء تو کی آندے آئے تے تساں کی آکھنا ہے؟ بس ٹور دے رہنا ہے، ٹور دے رہنا ہے، تہاڈا مسئلہ کی ہے؟ بس اچھی بولو ٹور دیا رہنا ہے، تھوڑی عید کی ہے، بس ٹور دیا رہنا ہے، چل دیا رہنا ہے۔ او تو کوئی حیات دسو، او حج دا ایک طریقہ ہوندہ ہے، عمرے دا ایک طریقہ ہوندہ ہے، نماز دی ایک حیات طریقہ ہوندہ ہے، وطر دا ایک طریقہ ہوندہ ہے، جنازے دا ایک طریقہ ہوندہ ہے، نماز دا بھی طریقہ ہوندہ ہے، عید دا بھی ایک طریقہ ہوندہ ہے، کھان دا بھی ایک طریقہ ہوندہ ہے، پین دا بھی ایک طریقہ ہوندہ ہے، ہر مسئلے اندر اسلام او دا طریقہ بیان فرماندہ ہے، وضو دا بھی ایک طریقہ ہوندہ ہے، حتیٰ کہ استنجا کیویں کرنا او دا بھی طریقہ ہوندہ ہے۔ میں دسو اے جناب جیڑا عمل اسلام اندر دین اندر اس دا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوندہ ہے، اسلام دے اندر دین دے اندر ایک کوئی چیز عید جشن میلاد النبی جس دا کوئی طریقہ معین نہیں، کی کرنا ہے، کدھر جانا ہے، کیڑے کپڑے پانے، کس پاسے جانا ہے، کی پڑھنا ہے، کدھر ڈانا ہے، کوئی پتہ نہیں، بس ایک کوئی سمجھ آئیے کہ اچھی بولو ٹور دیا رہنا ہے، کی کرنا ہے؟ بولو
ٹردیاں رہنا ہے بس ٹردیاں رہنا ہے اچھی کہو بس ٹردیاں رہنا ہے ٹردیاں رہنا ہے ٹردیاں رہنا ہے تے میں کہا پھر کدھر جانا ہے ٹردیاں جانا بس چلدیاں جانا ہے میں کہا جانا کیڑے پاسے جانا ٹردیاں رہنا ہے تے ٹردیاں اتنا سفر کرنا ہے ٹردیاں رہنا ہے تے میں کہا پھر کدھر جانا ہے جڑے ٹردیاں رہنا ہے ساری زندگی انجی کردیاں رہنا ہے ٹردیاں رہنا ہے پھر جانے قیامت آ جائے گی تے کدوں قیامت آئے گی پھر بھی کچھ بولو ٹردیاں رہنا ہے تے ٹردیاں میں کہا کدھر جانا ہوتا ہے میدان بھی بڑا لمبا چوڑا ہونا ہے یعنی بس ٹردیاں رہنا ہے تے ٹردیاں جدوں اسی ٹردے جاواں گے میں کدھر یعنی اتھے پانی پینا ہے اتھے سبیل لگی ہونی ہے اتھے کوثر تے محبوب تشریف فرما ہونے ادھر اسی ٹر پواں گے تے میں کہا پھر حدیث پڑھی ہے صحیح البخاری اندر جدوں ٹردیاں حوض دے قریب پہنچو گے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا گروہ آ رہا ہوئے گا ٹردہ آ رہا ہوئے گا اچانک انہاں دیتے میرے درمیان دیوار حیل ہو جائے گی اچانک اگوقات رکاوٹ کے ایس تو اگے بیریئر لگیا ہے ایس تو اگے تسی نہیں جا بڑے ٹرے ہو پر ایس تو اگے بڑے چلے ہو لیکن ایس تو اگے نہیں جانا حضور وے کے فرمان گے یہ لگ دیتے اپنے نے بچارے ٹرے ہوئے بھی 2024 دے تے انہاں نو آن دیو آگے آن دیو آواز آئے گی محبوب جی انکا لا تدری ما آدسو بادک اہل حدیثو تنو مبارک ہوئے حق پر قائم ہو دین پر قائم ہو عقل پر قائم ہو وحی پر قائم ہو شریعت پر قائم ہو سنت پر قائم ہو طریقہ رسول پر قائم ہو اسوہ حسنہ پر قائم ہو مبارک ہو تمہیں کہ تمہارا ایک عمل تو آڑا ساڑھے چھوٹے جب بچے کو بھی پوچھ لو کہ اے کام کیوں کرنا ہے ایک کو جواب دے گا محبوب علیہ السلام نے کیتا ہے صحابہ کرام نے کیتا ہے قرآن اندر موجود ہے حدیث اندر موجود ہے انہیں کو لو پوچھو کیوں کرتے ہو آندھنے حرج کیے کوئی آندھا حرج کیے کوئی آندھا پیو دادا کرتا سی کوئی آندھا ساڑھا رسم ہے کوئی آندھا ساڑھا رواج ہے سنیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جائے گا محبوب جی انکا لا تدری ما آدسو بادک تو ہاڑی امت اے بدعتی لوگ نے جنہ توڑے بعد دین اچ نئے نئے مسئلے داخل کیتے حضور سن کے کی فرمان گے حالانکہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ اس شان والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن آپ فرمان گے سوحقن لمن غیر بعدی انہاں ایتھے روکو تے انہاں پچھا نو ٹورو اگر نہ آوان انہاں شام ہو گئی ہے انہاں ذرا پچھا نو ٹورو یہ ٹرتے رہنے انہاں ذرا پچھا نو ٹورو کدھر فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملتن ناصبہ ٹور کے تھک گئے ہونگے عمل کر کے تھک گئے ہونگے عاملتن ناصبہ تسلا نارن حامیہ نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ میں کہا کرنا ہے اہل حدیثو تمہیں مبارک ہو کہ حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ نے تمہارے وجود کو اس زمین پر قائم رکھا ہوا ہے جب تک حدیث رہے گی اس وقت تک اہل حدیث رہیں گے اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو حدیث پیغمبر کو جناب یہ لوگ مٹا کے جناب بدعات کا مجسمہ دین کو بنا چکے ہوتے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی ساری بدعات کے باوجود خرافات کے باوجود یہ اہل حق کا گروہ یہ فرقہ ناجیہ یہ طائفہ منصورہ یہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حجت یہ نشانی آل الحدیث موجود ہے ہم نے تانے سہ کے بدونہ دکھ اور مصائب سہ کے مسجدوں سے دھکے کھا کے کروڑوں روپے خرچ کر کے مساجد و مدارس کو دین کو شریعت کو قائم رکھا تاکہ دین کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کر
سکے. ہمیں آمین کہنے کی وجہ سے مسجدوں سے نکالا گیا, ہمیں رفع الیدین کو کرنے کی وجہ سے مارا گیا. کئی ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں اور موجود ہیں جن کے ہاتھ شل ہو گئے مار کھا کھا کے رفع الیدین کی وجہ سے, لیکن ہم سنت کو قائم رکھا اور بدعات سے نفرت کرتے رہے. اہل حدیث ہی وہ گروہ ہے جس نے پیغمبر کی حدیث کو زندہ رکھا ہوا ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو دوہری اذان کی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے اللہ صلو فی الرحال کی حدیث مٹ گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے جرابوں پر مسح کی حدیث اور عمل ختم ہو گیا ہوتا. اگر اہل حدیث نہ ہوتے نماز جنازہ جہری والی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو سفر میں اور بارش میں دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جمع بین الصلاتین کی حدیث ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے ایک وتر پڑھنے والی حدیث جو ہے وہ ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو مغرب کی نماز سے پہلے دو نفل پڑھنے کی سنت ختم ہو گئی ہوتی. اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو 450 سے زائد رفع الیدین کی حدیث پر عمل ختم ہو گیا ہوتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس دین کو نازل کیا, ہم اس کے محافظ ہیں. اے اللہ تو نے دین کو نازل کیا, تو نے حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی, لیکن اتنے 100 سال تو نے اپنے دین کی حفاظت تو کی ہے, لیکن اس کا ذریعہ کون بنے؟ سن لو میری اور میرے جماعت کا پیغام سن لو. قرآن آج بھی محفوظ ہے, حدیث آج بھی محفوظ ہے. قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا, حدیث ہمیشہ محفوظ رہے گی. قرآن قراء کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا اور ہر حدیث اہل حدیث کے عمل کے ذریعے قیامت تک محفوظ رہے گا. ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء. خطاب فرما رہے سن سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی.